اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقیہ ازواج کو نہیں دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کو کیوں دیا ہے؟ اچھا، میں اس کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ازواج کا کوئی خرچہ ہی نہیں، جو ان کا کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ ازواج کا کیا کوئی اولاد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر ہے، وراثت نہیں بنتی ان کی۔ بھائی اب اگر اپنے حیات میں دے دیں تو اس کی کیا وراثت کیوں بنتی ہے؟ اگر میں یہ چیز دیکھیں، میں اپنی زندگی میں یہ انگوٹھی دے دیتا ہوں کسی دوست کو، اب میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ وراثت میں میرے بچوں کو یہ انگوٹھی ملے گی؟ نہیں ملے گی نا، وراثت کی بات ہی نہیں آتی۔ جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے، بھلے جب اپنے حیات میں کسی کو دیا ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ وہ وراثت میں آ جاتی ہے؟ یہ غلط بات ہے، وراثت کا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اچھا، تو پہلی بات یہ ہے کیوں، وجہ میں بتاتا ہوں۔ ازواج کون ہے؟ ازواج نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زہرا کا شوہر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے بیٹے ہیں امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ امامت کا پورا سلسلہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں، اور امامت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، جیسے رسالت کے لیے خرچے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے خرچے کی ضرورت ہے۔ خرچے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ دیں گے لوگوں کو، فقراء کی سرپرستی کریں گے، ایتام کی سرپرستی۔ پیسے نہیں ہیں تو کیسے سرپرستی کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیتی ہیں تو اس کی وجہ بہت واضح ہے، وجہ بہت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زاہد شخص تھے دنیا میں، نہ دنیا پرست، نہ دنیا کی طرف کوئی ان کا رجحان، لیکن اللہ ان کو اتنا بڑا جاگیر کہ اللہ نے کیوں دیا صدق کا۔ اور مدینے میں باغات، بنی نذیر یہودیوں کے جو باغات تھے، وہ بہت سارے باغات مل کے ان کے، کیوں وہ دیا ہے؟ وہ تو کبھی دنیا پرست نہیں تھے، اس لیے دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اپنے کام چلانے کے لیے، لیڈر کو ضرورت ہے اس بات۔ زہرا سلام اللہ علیہا کو اس لیے دیا ہے کہ ان کا زہرا کا جو گھر ہے نبوت کا گھر ہے، امامت کا گھر ہے، مسلمانوں کے لیڈرشپ کا گھر ہے۔ یہ دوسری دلیل، ٹھیک ہے نا؟ تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء آیہ نمبر 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، اللہ کی جانب سے حکم آیا۔ جب یہ حکم آیا ہے، ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم مسنداً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین، جلد نمبر 1، چھاپ مکہ المکرمہ اور ریاض میں چھپی ہے سنہ 1997 میں۔ اس کتاب کے مصنف ابن ابی حاتم الرازی، یہ بہت بلند درجے کے محدث ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بلند کے درجے کے مصنف تھے اور محدث تھے۔ یہ بخاری مسلم ان کے سامنے، ابو حاتم الرازی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان سے اقدم ہیں، اور یہ سب بھئی ان کے علوم سے استفادہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا، جرح و تعدیل میں ان کا ثانی نہیں ہے، والد کا بھی اور اس کے بیٹے کا بھی، یہ ابن ابی حاتم بیٹے کی کتاب ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں مقدمے میں، یہ کس کا مقدمہ ہے؟ مقدمۃ المؤلف، ابن ابی حاتم الرازی کا مقدمہ۔ لقد سألنی جماعت من اخوانی، میرے ایمانی برادران نے مجھ سے خواہش کی ہے، اخراج تفسیر القرآن مختصرا باصح الاحادیث اسانی، کہ میں قرآن مجید کی تفسیر میں حدیث نقل کروں، تفسیر روائی کروں صحیح ترین اسانید کے ساتھ، اصح الاسانید، ملاحظہ کرو خوب، اصح صحیح ترین اسانید کے ساتھ۔ اچھا، وحذف الطرق والشواہد والحروف والروایہ، اور میں باقیہ طرق یعنی سند کا حذف کر دوں تاکہ مختصر بات بنے۔ اچھا، فاجبتهم الى ملتمسهم، تو میں یہ مجھ سے خواہش کی گئی ہے، میں نے ان کے خواہش کا اجابت کیا۔ فتحریت اخراج ذالک باصح الاخبار اسنادا، تو میں نے جو صحیح ترین اصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین اسانید سند کے لحاظ سے میں نے ان کو اس کتاب میں تخریج کیا۔ اچھا، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، کہ ابن ابی حاتم نے کیا کہا؟ ابن ابی حاتم نے ذمہ لگایا کہ یہ کتاب میرے سب صحیح احادیث کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، کس کی کتاب ہے؟ سیوطی کی، جزء 5، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے، سورہ اسراء آیہ نمبر 26 کے ذیل میں فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية،
جب یہ آیہ اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، جب اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ صاحب قرابت کو ذی القربى، صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو اللہ کے جب حکم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلایا ہے اور اس کو فدک عطا کیا ہے۔ آپ پوچھیں کہ کیوں دیا ہے زہرا کو؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، سند بھی صحیح ہے، کیوں؟ تو بات سنیں، سند بھی صحیح ہے، کیوں سند بھی صحیح ہے؟ کیوں سند صحیح ہے؟ کیونکہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میرے سب اسانید صحیح ہیں، اور یہ واضح طور پر ابن ابی حاتم نے اس کو خارج اپنی کتاب میں لے کے آیا۔ ابھی جو موجودہ ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے اس میں سے حذف کیا گیا، یہ حدیث حذف کیا گیا ہے ابن ابی حاتم کی تفسیر سے، لیکن سیوطی خود شہادت دے رہے ہیں کہ ابن اس کے زمانے میں یہ کتاب اس کے کتاب میں تھا۔ اسی طرح شوکانی صاحب ہیں فتح القدیر میں، فتح القدیر تالیف محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی، جزء ثالث، صفحہ نمبر 311، وہ بھی وآت ذی القربى کے ذیل میں فرماتے ہیں وأخرج البزار وابو يعلى وابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابی سعید الخدری لما نزلت هذه الآیہ۔ یہ دیکھیں ابن ابی حاتم کا نام واضح طور پر ابن ابی حاتم کی کتاب میں موجود تھا، جب یہ آیا ہے وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ فاعطاها فدک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم پر، اللہ نے فرمایا کہ صاحب قرابت کو اس کا حق دے دو، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے روات بہت زیادہ ہیں، میں نے صرف ایک وہ ابن ابی حاتم کی حدیث پیش کیا۔ تو کیوں زہرا سلام اللہ علیہ کو دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم دلیل پتہ بھی نہ ہو نا تو کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے بھائی، بیٹی سے پیار ہے، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، میں اپنے دوست سے پیار کرتا ہوں، یہ انگوٹھی اس کو دے دیتا ہوں، انگوٹھی میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ کتاب میرا ہے میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، یہ میرا پین ہے، یہ میرا پین ہے بھائی، یہ پین میں اپنے دوست کو دے دیتا ہوں، کوئی پوچھا کیوں دیا؟ میری مرضی، میرا مال ہے دے دیتا ہوں، لیکن میں اس کے وجوہات بھی پتہ ہے کیوں دیا ہے، اللہ کا حکم دیا ہے، زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر امامت کا گھر ہے۔ مزید بولو بھائی کیا حکم ہے فدق کے متعلق؟ تو اگر ان کا حق تھا تو حضرت مولا علی شریف خدا انہوں نے پھر کیوں نہیں دیا؟ امام حسن پاک نے کیوں نہیں دیا؟ پھر انہوں نے بھی ایسی خلافت چلائی جس طرح پہلے خلافہ نے چلائی ہے۔ ہاں یہ اور سوال ہے نا، اور آپ مان گئے، دیکھو عزیزو مان گئے کہ نہیں، فدق جو ہے قرابت داروں میں یہ کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ قرابت داروں میں صرف سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، باقی گھر والے ان کے سیدہ حضرت ان کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ قرابت داروں میں نہیں آتی۔ رشتہ دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے جب حکم دیا ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صلہ رحم تو کرتے تھے، ان کے جتنے رشتہ دار، ہم نہیں کہتے دوسروں کے ساتھ انہوں نے کوئی اچھائی کام نہیں کیا، جو ان کے رشتے کے لوگ تھے، مثلا چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ان کو کیا ہوگا انہوں نے، لیکن فدق کے لیے جو انہوں نے کیا ہے، جب یہ آیا ہے تو ہماری کتب میں یہ موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں یہ کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیا نازل ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ ذی القربیٰ سے اللہ کا کیا مراد ہے، تو جبرائیل نے اللہ سے استفسار کیا کہ ذی القربیٰ سے آپ کیا کہتے ہیں، کون ذی القربیٰ جس کا حق دینا ہے، تو اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ اس سے مراد فاطمہ ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہ کو آپ فدق دے دیں، تو خالق کون نے حکم دیا ہے، اس کے تفسیر بھی آیا ہے کہ ذی القربیٰ سے مراد میری فاطمہ ہے، ان کو آپ دے دیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بہت سارے تھے، لیکن اس آیت کا تفسیر وہ خود جانتے ہیں، یہ اللہ کا حکم وہ بہتر جان، ہماری جو حدیث ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ انہوں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دے دی۔ آپ کی کتاب کی تفسیر میں موجود ہے صحیح سند کا، اور بہت اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق فاطمہ سلام اللہ علیہ کو دیا اللہ کے حکم سے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دوسرے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیا؟ تو ان کو کچھ بھی دیا ہوگا بھائی، لیکن ان کا حق اس طرح نہیں بنتا جس طرح سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے۔ نبی کے رشتہ داروں میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ بھائی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اور نبی کے رشتہ داروں میں، اور نبی کے رشتہ داروں صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے؟ مجھے بتاؤ۔ سیدۃ الجنہ کون کتنے؟ میرے سے